معزز لائق قدر و احترام حضرت قاری اشتیاق صاحب قبلہ اور حافظ اسلام صاحب اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المجید۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وآلہ الکرام الکریم علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے یہ میلاد شریف، یہ محفل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس محفل میں اس طرح سے بیٹھے کہ یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ ایک رسم نہ سمجھے، رسم کے طور پر نہ بیٹھے، یہاں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، تبھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا، ان کی بزم میں بیٹھنے کا بھرپور فائدہ ہمیں اسی وقت مل سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ماشاءاللہ اس مکان میں تاج الشریعہ منزل میں ہمارے محمود صاحب، عارف علی صاحب، ان کے صاحبزادے خوب دنوں سے منا رہے، 3 سال سے میں لگاتار دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں۔ رب کائنات اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کو دن دونی رات چوگنی دونوں جہان میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ غوث اعظم کا ذکر ہی ہے کہ جو بھی غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے رب کائنات اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، دن دونی رات چوگنی اسے بلندیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں بھی 2 دن کی زندگی میں بلندیاں ہیں اور اصل بلندیاں تو مرنے کے بعد شروع ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ماشاءاللہ۔ علماء اہل سنت تشریف فرما ہو رہے ہیں، محفل کی رونق اور دوبالا ہو گئی، یوں کہا جائے کہ محفل میں 4 چاند لگ گئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى والکرم وآلہ الکرام الکریم علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے اشعار سماعت کیجئے۔ سنو میری فریاد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم۔ ہر ایک کے لبوں پر یہی بات ہے، چاہے وہ تمہیں سنا پائے یا نہ سنا پائے، دل کے کانوں سے سنو تو ہر طرف یہی دھوم مچی ہوئی ہے، یہی پکار ہے، یہی شور ہے۔ کیا؟ سنو میری فریاد یا غوث اعظم، کرو میری امداد یا غوث اعظم۔ سنو میری فریاد یا غوث اعظم، کرو میری امداد یا غوث اعظم۔ ہوں میں قید غم کے قفس میں گرفتار، ہوا ہوں میں قید غموں کے قفس میں۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، پنجرہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ ہوا ہوں میں قید غموں کے قفس میں، کرو مجھ کو آزاد یا غوث اعظم، کرو مجھ کو آزاد یا غوث اعظم، کرو مجھ کو آزاد یا غوث اعظم۔ سنو میری فریاد یا غوث اعظم، تیرے ہوتے میری یہ دنیا کی بستی، تیرے ہوتے میری یہ دنیا کی بستی نہ ہو جائے برباد یا غوث اعظم، نہ ہو جائے برباد یا غوث اعظم۔ سنو میری فریاد یا غوث اعظم، سنو میری
فریاد یا غوث اعظم، تم ہی بانٹتے ہو زمانے کو خوشیاں، تم ہی بانٹتے ہو زمانے کو خوشیاں، تم ہی بانٹتے ہو زمانے کو خوشیاں، کرو مجھ کو بھی شاد یا غوث اعظم، کرو مجھ کو بھی شاد یا غوث اعظم، خدا را کرو میری مشکل کشائی، خدا را کرو میری مشکل کشائی، علی کی ہو اولاد یا غوث اعظم، علی کی ہو اولاد یا غوث اعظم، علی کی ہو اولاد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، امیدوں کے گلشن میں آئی بہار، امیدوں کے گلشن میں آئی بہار، امیدوں کے گلشن میں آئی بہار، تیری آئی جب یاد یا غوث اعظم، تیری آئی جب یاد یا غوث اعظم، امیدوں کے گلشن میں آئی بہار، تیری آئی جب یاد یا غوث اعظم، یہی ہے تمنائے قائد، یہی ہے تمنائے قائد، کہ پھر دیکھے بغداد یا غوث اعظم، کہ پھر دیکھے بغداد یا غوث اعظم۔ اور میں اب اپنے سب کی طرف سے پڑھتا ہوں، یہی ہے تمنا، یہی ہے تمنا ہم سب، یہی ہے تمنا ہم سب، یہی ہے تمنا ہم سب، کہ پھر دیکھیں بغداد یا غوث اعظم، کہ ہم دیکھیں بغداد یا غوث اعظم، کرو مجھ پہ امداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم۔ حضرات محترم، الحمدللہ کافی علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے نورانی پیغامات کو آپ سنیں گے، مگر بات میری وہی جو شروع میں نے بتائی، وہ یاد رکھیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، دل کی تختی پر چھاپ لیجئے، یہ علماء اکرام جو بھی باتیں بتائیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، آپ کی لائف اسٹائل کو، سرکار غوث اعظم کی بایوگرافی سے جو بھی آپ کو سننے کو ملے، اس کو اپنی میموری میں سیو کیجئے اور پھر اپنی لائف میں اس کو اپلائی کیجئے، تب اس کا صحیح معنی میں آپ کو مزہ آئے گا۔ آئیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، تو حسنی حسینی کیوں نہ ہو محی الدین، مجمع بحر ہے، اے مجمع بحر ہے، خضرین ہے بحرہ، مجمع بحر ہے، اے خضر یہ دریا تیرا، میرے دوستو۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، واہ کیا مرتبہ غوث بالا، بالا مطلب اونچا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے یہ پاسٹ ٹینس ہے، تم بچوں پڑھتے ہو کون سی کلاس میں ہو؟ ہاں، مٹ گئے پاسٹ ٹینس، ہندی میں بولے کہ بھوت کا، مٹ گئے مٹتے ہیں کون سا ٹینس ہے؟ پرزنٹ، مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے فیوچر، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، ایک کوشچن کریٹ کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں جب بندہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو غوث اعظم کا تذکرہ کم ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ تو سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جواب دیتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، یہ دعویٰ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، دلیل اس لیے دیتے ہیں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دیتے۔ اعلیٰ حضرت جہاں دعویٰ کرتے ہیں وہیں دلیل بھی دیتے ہیں۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کون سا عرص پاک ہے، کون سی کارگاہ؟ بتاتا ہوں آپ کو، 882 کون سی 882 برس ہو گئے سرکار غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے۔ اس درمیان میں کتنے راجہ، کتنے کنگ، کتنے مہاراجہ، بادشاہ آئے، ان کے نام ختم ہو گئے، نہ ان کا ہسٹری میں کوئی وجود ہے، نہ بایوگرافی میں ان کا کوئی پروف ہے، کہیں نہیں ہے، نہ دنیا والے جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، مگر قربان جائیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر 882 سال دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو گئے ہیں۔ پاس ہمیں دیکھو میرے دوستوں وہ چلے گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مگر آج بھی ہمارے گھر گھر کا چھوٹا چھوٹا بچہ بتا دے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، بتا دے گا بچہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے پاک ہو رہا ہے، غوث اعظم کی یادگار بنائی جا رہی ہے، غوث اعظم کو شرمندلی پیش کر رہے ہیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مگر دوست فائدہ اس سے ہے، محفل سجائی ہے، مگر اصل فائدہ کب ہوگا؟ اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھاٹس کو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وچاروں کو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھ اپدیشوں کو، ان کے اقوال ذکری کو اپنی لائف میں جب ہم اپلائی کریں تب فائدہ ہوگا، ورنہ ان فقیروں سے فائدہ تو ہے، ان بریانیوں کے لنگروں سے فائدہ تو ہے۔ ابھی ہم گھر پہ گئے ہیں، ہمیں بھی لنگر کر کے آئے ہیں، الحمدللہ سب کرتے ہیں، مگر اس سے بڑی جو منزل ہے، اس سے بڑی جو رینک ہے وہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی باتوں کو اپنے اندر اپلائی کیجئے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، آپ پوری دنیا کے نمبر 1 کے ڈاکٹر سے نمبر 1 کی دوا لیجئے، پوری دنیا میں ڈاکٹر کو آپ سرچ کیجئے، 1 نمبر کے ڈاکٹر اس سے آپ دوا لیجئے، اور دوا بھی وہ آپ کو 1 نمبر کی دے، اس کے بعد دوا لا کے آپ تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جائیں، اس کو کھائیں، اس دوا سے فائدہ ہوگا؟ آپ جب کھائیں گے نہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کی فضیلت پڑھ لی ہے، آپ نے اس کی فضیلت سنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑے ڈاکٹر سے ہم لے کر آئے ہیں، مگر جب تک دوا کو اپنے آپ باڈی میں اتاریں گے نہیں، جب تک اس کو ڈائجسٹ کریں گے نہیں، جب تک میرے دوستو گس نہیں ہوگا، تب جب تک آؤٹ پٹ نہیں وہ ہوگا، اس وقت تک جب تک کہ ان پٹ نہیں ہوگا۔ پہلے ان پٹ پھر پروگریسو ہوگی، اس کے بعد پھر آؤٹ پٹ آئے گا۔ تو بھائیو اب آپ نے بار بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سیب کھا لیا تھا، ایک سیب کی کیا قیمت ہوگی بھائی، سیب کھا لیا انجانے میں، بھوک کی شدت میں، اب کہتے ہیں اللہ یہ میں نے سیب کھا لیا ہے، اب اس کا مسئلہ نپٹے گا کیوں کر نپٹے گا، کیسے نپٹے گا، کیونکہ میں نے پیسے تو دیے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، اگر اس سیب والے نے کل مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، جب ہمارا ججمنٹ ہوگا، یاد رکھو جو بھی ہم کر رہے ہیں، ادھر یہ صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ تو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جب تک پروگرام چلے گا جب تک یہ حضرت ریکارڈنگ کریں گے، مگر آپ کو پتا ہے ہمارے رائٹ شولڈر پر ایک انجل ہے، ایک فرشتہ ہے، اور ہمارے لیفٹ شولڈر پر بھی ایک فرشتہ ہے، کرامن کاتبین ہے، ان کی ریکارڈنگ 24 گھنٹے چل رہی ہے، 24 گھنٹے چل رہی ہے، 7 دن چل رہی ہے، جب تک ہماری لائف ہے ان کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، نان اسٹاپ ریکارڈنگ، نان اسٹاپ، نہ انہیں کوئی ان کا اپنا کوئی فنکشن ہے، نہ کوئی ہولی ڈے ہے، نہ وہ لیو لیتے ہیں، نہ وہ چھٹی لیتے ہیں، نہ وہ کہیں
फंक्शन में जाते हैं, ना उनका कोई घर है, ना उनका कोई मेरे दोस्त रिश्तेदारी है, ना उनके कोई रिलेटिव्स हैं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। एक रब्बे कायनात ने जब उनकी ड्यूटी लगाई है, अलर्ट है अपनी ड्यूटी। आप सो रहे हैं, उनकी ड्यूटी चल रही है, आप जाग रहे हैं, उनकी ड्यूटी चल रही है, आप जॉब में, उनकी ड्यूटी चल रही है। आजकल मोबाइलों का दौर है, अच्छा इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी को जान लें। ये जनाब क्या है आपका अंसारी प्रोडक्शन, ये देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप कितनों को सुनाएंगे, ये सेव हो जाएगा मीडिया पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर। जब चाहेगा तब इंसान गौसे आजम की महफिल को जहाँ चाहेगा वहाँ सजा दे। दीन का ये है, ये जमाने के हिसाब से जैसे जैसी प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे जमाना डेवलप हो रहा है, और जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम दीन के लिए भी यूज करें, क्योंकि दीन एक दिन के लिए नहीं है। दीन फ्लेक्सिबल है, दिन के कवायद, दिन के उसूल, दिन के रूल्स को रसूल कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए बना दिया है। क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नबी है, वही खातमुन नबीन है, हर एक के लिए है। और दीन रहेगा, दीन रहेगा तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी आएगी उसका भी यूज होता रहे। बहरहाल टेक्नोलॉजी को चलाना सीखिए, ये टेक्नोलॉजी से आपका दाम छूटने वाला नहीं है, इसमें और डेवलपमेंट होगा। सब सीखिए टेक्नोलॉजी को चलाना, इसको दीन के काम में खर्च कीजिए। कोई अच्छा वीडियो हो उसको शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई ज़्यादा नहीं है, लाइक करने में कोई ज़्यादा नहीं है। जो भी अच्छी बात लगे आपको, ये सोचे कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा, उसको आगे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। टेक्नोलॉजी को सीखिए, अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए, दीन के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब सुनिए, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु वाले साहब ने क्या खा लिया? बोले एक सेब खा लिया। एक सेब की कितनी कीमत? घोर लगा लो 20 रुपए मिल जाए। मगर आखिरत में जो हिसाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, पाई पाई का हिसाब होगा। हमारी तुम्हारी सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है, हर वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आप कहीं अब तो हर दुकान पे जाकर सीसीटीवी लगे हुए हैं, अब अलर्ट हो जाते हैं, लिखा हुआ होता है खबरदार आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, निगाह में, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं हो जानी चाहिए। मगर क्या आपके थॉट पे कोई कैमरा लग सकता है? आपकी थिंकिंग पर, आपके विचार पर, आपकी माइंड सेटिंग क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या ख्यालात घूम रहे हैं। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात हमारे ख्यालात को भी जानता है, दिल में क्या चल रहा है उसको भी जानता है। और जो हम एक्शन करेंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, रब्बे कायनात सबको जानता है। तो हम इस कैमरे से ज्यादा उस कुदरती कैमरे से हमें, रब्बे कायनात से हमें डरना चाहिए। सेब खाने से अब चले कि चलते हैं। अब जिधर से फिलो था, वाटर फिलो था, जिधर से पानी बह के आ रहा था, उसी को चलते 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 देखा एक बाग है सेब का, समझे। अब गए उसके अंदर, पूछा कि माँ बाग का मालिक कौन है, ऑनर कौन है, ऑनर कहाँ है? बताया फला, वो भी अल्लाह वाले थे। दुआ सलाम हुआ, उन्होंने कहा कि साहब हमने आपके बाग का एक सेब अनजाने में इंटेंशनली नहीं, अनटेंशनली, कसदन नहीं, जानबूझ कर नहीं, धोखे में खाया, भूख की शिद्दत में खा लिया। वो माफ कर दीजिए या उसका हिसाब किताब कर दीजिए। बुजुर्ग ने ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि वली वली को पहचान लेता है, देखा ऐसे माफ नहीं होगा, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि 12 साल तक, कितने? 12 साल तक हमारे गार्डन की तुमको गार्डनिंग करना पड़ेगी, इसमें आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी, इसको आप सींचेंगे, बाकी देख रेख करना पड़ेगी। कितने साल तक? 12 साल फ्री, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। एक सेब की कीमत 12 साल, अल्लाह। मगर वो जानते थे कि खौफ खुदा क्या होता है, आखिरत का अजाब क्या होता है, सब जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 12 साल तक लगातार कंटिन्यू बाग की देख रेख हो रही है, बाग की देख रेख हो रही है, काम हो रहा है। 12 साल करीब होने को है। वही बाग वाले ने कहा कि बेटा एक सेब लेकर आए। सेब लेकर आए, खाया, कच्चा। बोलेगा अजीब हो, 12 साल होने जा रहे हैं, सेब के बाग में रहते हुए 12 साल होने जा रहे हैं, आपको अभी तक यही पता नहीं है कौन सा सेब खाने का होता है, कौन सा पक्का होता है, कौन सा कच्चा होता है।
کہا ایک سیب کی سزا 12 سال ہے، تو اگر دوسرا کھاؤں گا تب کیا ہوگا؟ کہا جب سے میں آپ کے باغ میں آیا ہوں سیب کھانا تو بہت دور کی بات ہے، سیبوں کی طرف نظر بھی نہیں کی، سیبوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں کیا جائیں؟ سمجھے کوئی پکا بندہ۔ کہا یہ تو 12 سال پورے ہو گئے۔ اس کے بعد کہا حضرت 12 سال ہو گئے، ایک شرط اور ون کنڈیشن اور لیگل کنڈیشن، ایک کنڈیشن اور ہے۔ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی کیسی ہے؟ وہ میرے دوستو سن کے بھی آپ حیرت میں پڑ جائیں، سنا ہوگا کہ کان کا یوز نہیں، کان کام نہیں کرتے، یعنی وہ سنتی نہیں، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پیر اس کے کام نہیں کرتے۔ آپ اس سچویشن کو، اس کو امیجن کیجئے، کلپنا کیجئے، اس کی تصور کیجئے کہ ایسی لڑکی جس کے نہ کان کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، تو اس کے شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ زندگی اس کی سیوا کرنی ہے۔ تو کہا حضرت غلطی تو معاف ہو جائے گی نا؟ غلطی تو معاف ہو جائے گی؟ ہاں معاف ہو جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے شادی کر دیجیے، نکاح منظور ہے، رشتہ منظور ہے۔ دوستو اس کے بعد جب نکاح کے بعد وہ کمرے میں گئے تو دیکھا وہاں پر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے، مسکرا رہی ہے، سلام کیا، جیسے سلام کیا واپس بھاگے، باہر کھڑے ہوئے تھے وہ ایک بزرگ، کہا بیٹا کیا بات؟ کہا حضرت ایک سیب کھایا تھا 12 سال کا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی، 12 سال تک میں نے رکھوالی کی ہے۔ وہاں تو جو آپ نے کنڈیشن بتائی تھی، جو لڑکی کے آپ نے بتایا تھا کہ اس کے کان کام نہیں کرتے ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، وہ لڑکی تو صحیح الاعضاء ہے، اس کے تمام پارٹس اور باڈی بالکل کریکٹ ہے، رائٹ ہے، صحیح سلامت ہے۔ کہا بیٹا وہی میری بیٹی ہے، اسی تمہارا نکاح ہوا ہے، کام نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے کسی غیر مرد کی آج تک آواز نہیں سنی، اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی ہے، آنکھ اس کی کام نہیں کرتی ہے، اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، پیر کام نہیں کرتے ہیں، کسی غیر محرم کے یہاں بھی چل کر گئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی غوث پاک کی ماں اور وہ ہوئے غوث اعظم کے والد ماجد۔ یہ ہوتے ہیں جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسے ہوتے ہیں تب عبد القادر جیسے شخصیات جنم لے جائے۔ کیا ایسی پلاننگ ہماری ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے پال رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، غوث اعظم کا نام لینا بھی ضروری ہے، مگر غوث اعظم جس کو آپ مان رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے غوث اعظم کو ماننا اور ایک ہوتا ہے غوث اعظم کی باتوں کو ماننا، الگ الگ کنسپٹ ہے، دونوں الگ ہے۔ غوث اعظم کو ماننا ایک الگ بات ہے اور غوث اعظم کی بات ماننا الگ بات ہے، اور میں کہہ دوں ایک ہی بات ہے، اس کی ہر چیز سے وہ فدا ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز پر فدا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، سگ مینس ڈاگ، فارسی تو فرسی سمجھے، کسی رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کتے کے پیر، کہاں مدینہ شریف کے کتے کے پیر چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ یہ ہوتی ہے محبت، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، پھر پریس کرنا نہیں پڑتا ہے، کہنا نہیں پڑتا ہے، بندے کو اتنا زیادہ مزہ آنے لگتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس میں فنا فی اللہ اور فنا فی رسول، فنا فی غوث اعظم، فنا فی مرشد ہو جاتا ہے کہ جب پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اس کی کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنے پڑے، آج یہ بڑا مسئلہ ہے قوم مسلم کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک پڑھتے رہو، قبر میں جانے تک پڑھتے رہو، مگر آج ہماری قوم سب سے پیچھے ہے، ریڈنگ، نہ ریڈنگ ہے، نہ لرننگ ہے، نہ اسٹڈنگ ہے، کچھ نہیں ہے، سب سے کم ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے، 15 پارے ماں کے پیٹ میں کیوں؟ ان کی والدہ، ان کی ماں ہر وقت قرآن پاک پڑھتی تھی، ہر وقت قرآن پاک پڑھتی تھی، ہر وقت قرآن پاک پڑھتی تھی۔
اللہ اکبر. جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ پڑھنے جاتے تھے فرشتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو. جب مقدم میں پہنچتے تھے تو فرشتے آواز لگا کے کہتے تھے کہ عبد القادر جیلانی کے لیے جگہ خالی کرو. یہ مقام ہے. اور علم، اللہ اکبر، پوری زندگی علم دین میں غوث اعظم نے کاٹ دی. دوستو اگر ہم کو علم سے محبت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کو چاہتے ہیں تو یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے. بندہ جتنی زیادہ لرننگ کرے گا اتنی زیادہ ارننگ کرے گا. اگر لرننگ نہیں ہے تو پھر ارننگ نہیں ہے. سیکھتے رہیے. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد جا رہے ہیں پڑھنے. کہاں جا رہے ہیں پڑھنے؟ ہائی ایجوکیشن کے لیے. آج ہمارے مسلمان ہائی اسکول کرا لیا، انٹر کرا لیا، بس کہانی ختم ہو گئی. جب کہ گریجویٹ کسے کہتے ہیں؟ جو بی اے ہوتا ہے. پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم بی اے کر لے اسے پڑھا لکھا گیا. آج کتنا فگر نکالی. بہرحال غوث اعظم پڑھنے جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹ مار ہو گئی شروع. آج کل کی طرح سواریاں نہیں تھی، پرانے زمانے کی بات. آج کل یہ سواری پیدل چلتے تھے یا پھر گھوڑوں پہ یا پھر اونٹوں پہ پیدل چلتے تھے، گروہ کے گروہ. غوث اعظم کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا. یہ سٹوری آپ لوگ غور سے سنیں. ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب پورے کافلے کو لوٹا. غوث اعظم ابھی چھوٹے سے پڑھنے جا رہے ہیں. ایک ڈاکو نے چلتے چلتے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس 40 سونے کے سکے. کتنے؟ 40 سونے کے سکے. ڈاکو نے دیکھا، بولا بچہ ہے، ڈر گیا کیونکہ وہاں پر کسی گردن کٹ رہی ہے، کسی کے پیر کٹ رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہا ہے. تو سمجھے ڈاکو بچہ ڈر گیا، کوئی بات نہیں. اور جب ڈاکوؤں کے سردار نے سب کو بلایا اپنے پورے گینگ کو، کہا لوٹ مار ہو گئی؟ ہو گئی. کہا سب سے لوٹ لیا؟ کہا لوٹ لیا. کہا ایک بچہ ہے وہ بتاتا ہے میرے پاس سونے کے سکے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا ہے. کہا بلا کے لا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ بلا لائے گئے. جب دیکھا کہا سردار نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہ ہم نے تو بتایا پہلے ہی کہ ہمارے پاس سونے کے 40 سکے ہیں. اشرفی بولتے ہیں. کہاں؟ یہاں پر آپ کی والدہ نے سل دیے تھے، دکھ نہیں رہے تھے، بالکل ہڈن تھے. ڈاکو نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا صاحبزادے یہ مال تو تمہارا بہت ہی زیادہ سیکور تھا، بہت زیادہ محفوظ تھا، سرکشت تھا، آپ اس کو نہ بتاتے تو ہم تک نہ پہنچتے. غوث اعظم نے فرمایا میری ماں نے مجھ کو یہ وچن دیا تھا، مجھ سے پرومس کیا تھا، مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب وہ ڈاکو اس کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ گردن کاٹنا اس کا کھیل تھا، عورتوں کو سہاگروں کو بیوہ کر دینا اس کا ایک تماشا تھا، بچوں کو یتیم بنا دینا اس کے لیے گاجر مولی سے زیادہ کچھ نہیں تھا. مگر جب غوث اعظم کی سچائی کو دیکھا بچپن میں اس کا دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ہاتھ بنائیے، مجھے اپنا مرید بنائیے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے توبہ کر لی. اب اس کے گینگ میں 60 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 60 لوگ تھے پورے گینگ میں. اب اس نے کہا کہ میں تمہارا باس نہیں ہوں، اپنے گینگ سے کہا میں تمہارا باس نہیں ہوں، اب میں تمہارا گرو نہیں ہوں، تو میرے چیلے نہیں ہیں. کیونکہ اس وقت تک ہم غلط کام کرتے تھے، اب میں نے توبہ کر لیا، میں نے توبہ کر لیا ہے، ریپینٹ ہو گیا ہوں میں. تو تمام ڈاکو کیونکہ وہ بھی غوث اعظم کا چہرہ دیکھ چکے تھے، کہا جب تم نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کریں. وہ 60 ڈاکو سارے کے سارے غوث اعظم کے مرید ہو گئے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے یہی لوگ. اللہ. اب ہم ذرا توجہ دیں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے. میرے دوستو اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. آج جھوٹ ایک عام ہو گیا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے. ہم تو اب جھوٹ کے فیسٹیول مناتے ہیں، 1 اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں، اور اس میں ہم یوں ہی کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں سے کہتے رہتے ہیں کتا آ گیا، کہ بندر آ گیا، کہ پولیس والا آ گیا، یہ آ گیا، کہ وہ آ گیا. ارے ایک تو بچے کو ہم ڈراؤنا بنا رہے ہیں. جو بچہ بندر سے بلی سے ڈرے گا وہ کچھ کر پائے گا؟ جو بچہ بندر سے بلی سے کوے سے جس کو ماں باپ ڈرا رہے ہیں وہ کچھ کر پائے گا؟ وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں نے کیا 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 ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا؟
صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، یہ اسلامی ہیرو ہیں، بہت بڑے ہیرو ہیں ہمارے، ان کو پڑھیے، سرچ کیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلاموں میں شامل ہیں، انگریزوں سے فائٹنگ کی تھی، انگریزوں نے ہمارا یہ قبلہ ہے، جو بیت المقدس وہ ان کے قبضے میں تھا، وہ اس مسلمانوں کے قبضہ، وہ ان کا جو بیت المقدس تھا ہمارا، وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے فائٹنگ کی، فائٹ ہوئی، وار ہوا انگریزوں سے، اور آپ نے تمام انگریزوں کو ہرا کر مسجد کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کے والد صاحب کی کہانی سنیے۔ آج ہم کوئی پریپریشن نہیں کر رہے، کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہے، ہم اتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس عالم میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ہر دن کوئی نہ کوئی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور پوری طرح سے مسلمان کو کاٹا مارا جا رہا ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ سنیے صلاح الدین ایوبی کے والد، ان کا نام ہے نجم الدین ایوب۔ کیا نام ہے؟ نجم الدین ایوب۔ یہ گورنر تھے، کون تھے؟ گورنر تھے۔ تمہاری دلی میں بھی پورا گورنر نہیں ہے، آدھا گورنر ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہر صوبے میں، ہر اسٹیٹ میں گورنر ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب گورنر ہے۔ کون ہے؟ گورنر ہے۔ گورنر کی پاور کتنی ہائی فائی ہوتی ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے بھائی ہیں اسد الدین شیر کو، وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر لیجیے، تو کہا کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو شادی کریں گے، بادشاہی خاندان صاحب۔ تو کہا نجم الدین ایوب کے بھائی نے کہا میں تمہارے لیے سلطان سلجوقی کی بیٹی کا رشتہ لاتا، بادشاہ کی لڑکی کا رشتہ۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں، بادشاہ کی لڑکی کا رشتہ، راجکماری کا رشتہ منظور نہیں۔ تو کہا پھر وزیر الملک کا لے کے آؤں؟ کہا نہیں، تو عجیب آدمی ہے، بادشاہ کی لڑکی، بادشاہ کی لڑکی سے رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہا پھر تمہاری اپنی چوائس بتاؤ، تم کیسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تو کہا میری چوائس یہ ہے، سن لو کان کھول کے سنو، سمجھے گی؟ میری چوائس یہ ہے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دے، اور اللہ اس کے ذریعے سے مجھے ایک ایسا بیٹا دے۔ دیکھ رہے ہیں پلاننگ دیکھیے، شادی ہوئی نہیں ہے، رشتہ لگا نہیں ہے، پلاننگ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں پلاننگ۔ ہم اپنے بچوں کو پلاننگ نہیں دے رہے، اور کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس لڑکی کے ذریعے جو میری دلہن بنے، ایک تو مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دے، دوسری اللہ مجھے اس کے ذریعے ایک ایسا بیٹا دے جو ایسا فریڈم فائٹر ہو، ایسا مجاہد آزادی ہو۔ اور کون سا مجاہد آزادی؟ جو کہ بیت المقدس کو آزاد کرا، ایسا بیٹا ملتا۔ تو اسد الدین شیر کو نے کہا تب تو تمہاری ہوگی شادی، ایسی لڑکی کہاں ملنے والی، تمہیں کہاں ملے گی ایسی لڑکی؟ کہا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب یہی بات ہونے کے بعد وہ تو چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد اس زمانے میں ایک شیخ صاحب، پیر صاحب، الحمدللہ یہاں بھی پیر صاحب سے صاحب آئے ہوئے، تو وہ مسجد میں گئے۔ کون؟ وہی گورنر صاحب جنہوں نے بادشاہ کی لڑکی سے رشتے کو منع کر دیا، اگنور کر دیا، وہاں چلے گئے۔ بات ہو رہی تھی، تھوڑی دیر بات ہوئی تھی کہ مسجد کے دروازے پر پردہ اوڑے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھیے اور دیکھیے سرکار غوث اعظم کے غلام ہوتے کیسے ہیں۔ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے، تقریر کے گورنر ہیں۔ تو بات کیا ہوئی تھی کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کس سے کروں گا؟ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دے، اور اللہ اس کے ذریعے سے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو ایسا مجاہد ہو، جو ایسا جرنیل ہو، جو کہ بیت المقدس کو آزاد کرے۔ کوئی بات نہیں، بھائی نے کہا تب تو ہوگی تمہاری شادی، ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ اس کے بعد مسجد میں گئے، پیر و مرشد کے پاس، وہاں باتیں ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی نقاب اوڑھ کے مسجد کے گیٹ پر، حجرے کے گیٹ پر، یہ شیخ صاحب گئے، اس سے بات کرنے لگے۔ کیا بات ہو رہی؟ سنیے۔ کہا بیٹی میں نے تیرے یہاں ایک رشتہ بھیجا تھا، ایک اچھے بندے کا رشتہ بھیجا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے سرکار وہ رشتہ مجھے منظور نہیں۔ تو کہا تیری کیا چوائس ہے، تو کیا چاہتی ہے؟
اب دیکھیے بندہ سچے دل سے جس چیز کو طلب کرتا ہے وہ چیز مل جاتا ہے، اس کو آپ بالکل اپنے دل میں گاٹھ باندھ دیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے ایسا لڑکا چاہیے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا۔ چوائس میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ ان کی بھی چوائس یہی ہے، اس لڑکی بھی چوائس یہی ہے۔ سرکار دوسری چوائس میری یہ ہے کہ اللہ پاک اس مرد مجاہد کے واسطے سے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے، ایسا بیٹا عطا فرمائے جو بیت المقدس کو آزاد کرے۔ نجم الدین ایوب اتنی دور بیٹھے تھے کہ آواز آ رہی تھی، کہا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، صدقے جاؤں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، جو میری چوائس ہے وہ اس کی چوائس ہے۔ پھر وہ مرشد آئے، فوراً کون بولے؟ گورنر صاحب، گورنر صاحب۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں حضرت اس سے میرا نکاح کرا دیں، اس لڑکی سے میرا نکاح کرا دیں۔ کہا نجم الدین ایوب آپ گورنر ہیں اور یہ لڑکی اس محلے کی سب سے غریب لڑکی ہے، سب سے آج کل ہماری ویلیوز الگ ہو گئی، ہماری اقدار، ہمارے سمجھنے کے معاملات الگ ہو گئے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو حسب و نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندان حویلی بہت بڑی، یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دینداری تلاش کرو، کیا دینداری تلاش کرو۔ آج یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، آج یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ لڑکا بہت اچھا ہے، کماتا بہت ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے عقیدے کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتے عقیدے کیسے ہیں، سنی ہے کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے کہ چکرال بھی ہے۔ کان کھول کے مسئلہ سن لیجئے، اہل سنت والجماعت کا نکاح اہل سنت والجماعت ہی میں ہوگا۔ اگر کسی بدعقیدے سے نکاح کیا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے پوری دنیا کے مولوی ایک ساتھ مل کے پڑھائیں، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ناجائز اولاد ہوگی۔ یہ باتیں دل پہ چھاپ لو، اور بچوں کو یہ آج جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے اس کی طرف دین ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ نجم الدین ایوب ہے، گورنر صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سب سے محلے میں غریب لڑکی ہے، جو اس بلاک کی سب سے غریب لڑکی ہے، اسی سے میں نکاح کروں گا۔ گورنر صاحب کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس بلاک کی، اس علاقے کی، اس ایریا کی سب سے غریب لڑکی سے۔ میرے دوست نکاح ہوا، کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے صلاح الدین ایوبی رکھا، اور وہ غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ انگریزوں سے جنگ، انگریزوں سے فائٹنگ ہوئی، اگرچہ یہ کمزور تھے، کم تھے، مگر ان کے دل میں غوث اعظم کی محبت تھی۔ اور سنیے، پہلے یہ مدرسے اور اسکول الگ الگ نہیں ہوتے۔ آج میں پوچھوں گا تم کہاں پڑھتے ہو، بولیں گے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ بھی ہم سے پوچھیں گے آپ کہاں پڑھتے ہو، ہم کہیں گے ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب کھیل ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھیلا ہوا ہے کہ مدرسے الگ، اسکول الگ۔ پہلے سب کچھ ایک ہوتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی درسگاہ سے ہر سال 3000 بچے جو ہوتے تھے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، سند دی جاتی تھی۔ آپ یہ نہیں سمجھیں صرف امام ہوتے تھے، ان میں امام بھی ہوتے تھے، اس میں جج ہوتے تھے، اس میں وکیل ہوتے تھے، اس میں IAS ہوتے تھے، اس میں PCS ہوتے تھے، اس میں MBBS ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے رنگ پہ سارے ادھیکاری جتنے دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، سارے ادھیکاری غوث اعظم کی بارگاہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ فوجی، صلاح الدین ایوبی صاحب نے جنگ لڑی، آدھے سے زیادہ فوجی غوث اعظم کے مرید اور غوث اعظم کے شاگرد تھے۔ اب بتائیے کتنی پرانی پلاننگ تھی، شادی نہیں ہوئی پلاننگ ہونے لگی۔ آج ہم کے پلاننگ کرتے کہیں اپنے بچوں کو بتاتے کہ بیٹا دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، کبھی موقع پڑا تو ہم بھی امام حسین کی سنت ادا کریں گے، کبھی کہا گیا نہیں کہتے ہیں۔ بتاؤ حضرت عمر فاروق گارنٹیڈ جنتی، ہزاروں حدیث پاک، قرآن پاک کی آیات، مگر پھر بھی ایک دعا ہر وقت کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔
بھائیوں بچوں کو سمجھاؤ، ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور منشا بہت خطرناک ہے۔ جاگیے، بیدار ہو جائیے، صرف بریانی پکانے سے، محفل میلاد کرنے سے یہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے علماء جو حضرت ہمیں بتائیں گے ان باتوں کو اپنے اندر اتاریے اور سمجھیے۔ ایک آخری شعر غوث اعظم کا پڑھ کے بات ختم کر دوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، مرید لا تخف اللہ ربی، یہ ہم شعر خوب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے میرے مرید تو پریشان مت ہو، اللہ میرا رب ہے اور میں کافی ہوں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو، اسی قصیدہ غوثیہ میں ایک شعر بھی ہے، رجالی فی حواجرہم سیام۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید وہ ہیں جو سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کی اندھیریوں میں وہ ستاروں کی طرح چگمگاتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے ایک دن کی زندگی ہے، ایک دن کے ہے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ 15 قرآن پاک، 15 سال، کیا 15 سال غوث اعظم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ایک رات میں قرآن ختم کیا۔ ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کا مرید دیوانہ شیدائی کہتے ہیں کہ ہم ایک پڑھنا بھی پڑھ کے سوتے ہیں، ہم ایک پڑھنا بھی پڑھ کے سوتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ فراڈنگ، چیٹنگ ہے، اپنے ساتھ چیٹنگ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے دوستو، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اور یہ شعر پڑھ کے میں ختم کروں، قادری کر قادر رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادر رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما ہے۔ خوب پڑھیے، غوث اعظم پوری زندگی پڑھتے رہے، پوری زندگی۔ حضور مفتی اعظم ہند جامعہ اشرفیہ گئے، بہت بڑا اپنے سنیوں کا مدرسہ۔ حضور مفتی اعظم وہاں گئے، علامہ جلال الدین صاحب جو وہاں کے استاد تھے وہ مرید ہوئے، تو حضور مفتی اعظم نے ہند ان سے فرمایا کہ غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرتے رہنا، غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرتے رہنا۔ حضرت مفتی جلال الدین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کون سی سنت؟ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت صاحبزادے معززاد ولی، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا ارے جامعہ اشرفیہ میں کرتے ہو، غوث اعظم کی سنت نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا حضرت سنتیں بہت ہیں، آپ ممتاز فرما دیں۔ کہا غوث اعظم کی یہ سنت ہے کہ زندگی بھر پڑھتے اور پڑھاتے رہنا۔ حضور مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم کی یہ سنت ہے کہ زندگی بھر پڑھتے اور پڑھاتے رہنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔